الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ و اصحابہ و اطرتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہفتہ بعد درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سورۃ یوسف جو احسن القصص ہے وہ پڑھ رہے ہیں، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا طویل سے یعنی سارا قصہ طوالت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس میں انسانی زندگی کی جو تمام اوپر یعنی اتار اور چڑھاؤ، زیر و بم، تکلیفات اور آسانی بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور انسانی نفسیات اور شیطان کا کردار جو ہمیں ہر روز پیش آتا ہے زندگی میں، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس لیے اس میں ہمارے لیے بڑی تمام قرآن مجید میں نصیحت ہے، لیکن اس میں خصوصی طور پر بہت زیادہ نصیحت ہے. اس دفعہ میں انشاءاللہ سورت 21 پڑھیں گے. ساری میں بات کروں آیت نمبر 21 سے آگے پڑھیں گے. سماعت فرمائیں آیت، اور میں پھر اس کا آپ کو ترجمہ پیش کروں گا دونوں آیتوں کا، 21 اور 22 کا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آیت مبارکہ بڑی خوبصورت ہے. فرمایا کہ جس نے اسے وقال الذی اشتراہ من مصر، جس نے اسے مصر میں خریدا، لامرأتہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی جو عزیز مصر تھا، جو مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کو ولید بن ریان یہ حکمران تھا، لیکن یہ جو کتفیر جو تھا یہ اس کا وزیر تھا، اور اس کا جو لقب تھا وہ عزیز تھا. تو اس نے جب خریدا، حضرت یوسف کو وہاں بازار سے خرید کے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، یعنی اس کو بڑے باعزت اور اچھے طریقے سے رکھا جائے. یعنی میں بازار سے خرید کے لایا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ میں بازار سے جو خرید کے لایا ہوں چیز یہ عام چیز ہے، یہ بڑی خاص چیز ہے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ دو آدمیوں کے جو فیصلے تھے، بلکہ تین کے جو فیصلے تھے وہ بڑے اہم تھے. پہلا فیصلہ تھا حضرت یوسف کے اس خریداری میں، عزیز مصر کا، کہ وہ بازار میں گیا اور آپ کو فوراً خرید لیا، اور آپ کو اس کے خریدنے میں یعنی اس نے رغبت ظاہر کی اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا خیال کیا جائے. اور جو آگے اس نے کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ امید ہے، میں کرتا ہوں کہ یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا اور ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں. تو اس کا فیصلہ بڑا صحیح تھا. یعنی حضرت یوسف گئے اور ان کی وجہ سے پورا مصر جو تھا وہ قحط کے عذاب سے بچا، انصاف سے مالا مال ہوا، اچھی حکمرانی اس کو نصیب ہوئی، اور اچھی عوام کی زندگی جب تک حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہاں بہت بہتر رہی، اور حضرت یعقوب کی اولاد کو بھی سکون ملا. حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی حالت بہت بہتر ہوگی، کیونکہ وہ غلامی سے نکل کر ایک دوسرے ماحول میں آ گئے. دوسرا تھا حضرت شعیب کی بیٹی کا، جنہوں نے کہا تھا کہ ابو جان میں کہتی ہوں کہ کبھی جو اجیر کبھی امین ہے وہ بہتر ہے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور اپنا ملازم رکھ لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا اچھا ہوا، امن میں آ گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے بہت اچھا ہوا کہ ان کو داماد مل گئے، اور پھر وہ وہاں رہے، اور اس کے بعد نبوت ملی ان کو، اور پھر بنی اسرائیل کی آزادی کا اور یہودیت کا یعنی ایک نبی بنے، اور بہت یعنی اول العزم نبی بنے. تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو فیصلہ کیا کہ حضرت عمر کو خلیفہ کے لیے جو آپ نے پرپوز کیا، آپ نے رائے دی. دیکھو ان دونوں امور میں رائے دی گئی ہے، یعنی
اس عزیز مصر نے کہا، غطفیر نے اپنی بیوی سے کہ بھائی اس کا خیال کرو، اس کو ہم بچہ بنائیں گے، اس کا احترام کریں گے، یہ کیونکہ کام تو بیوی نے کرنا تھا، اس نے کہا اس طرح کرو۔ اسی طرح بیٹی نے والد سے گزارش کی کہ آپ نے جو ملازم رکھنا ہے، آپ قوی اور امین آپ کہتے ہیں، اور یہ قوی اور امین لگتے ہیں اپنے کردار سے جو ہمارے ساتھ ان کا معاملہ ہوا ہے، لہٰذا آپ ان کو رکھ لیں۔ اس طرح ابو بکر صدیق نے رعایت دی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بعد جو خلیفہ کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں، نامینیٹ کرتا ہوں، جسے میں کہوں گا پرپوز کرتا ہوں، تو وہ یہ ہے۔ اور صحابہ نے مخالفت کی، یعنی اکثریت نے موافقت کی اور کچھ بڑے اہم صحابہ نے مخالفت کی۔ پھر آپ نے ان کو دلائل سے لوگوں کے سامنے آپ نے ان سے وہ کنونس کیا۔ پھر آپ مسجد نبی کی چھت پہ چڑھ گئے اور پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا تم ایگری کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے کہا ہم آپ کی رائے سے کنونس ہو گئے، اور صحابہ نے بھی کہا کہ ہم آپ کی رائے سے کنونس ہو گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو قبول کر لو۔ پھر انہوں نے گویا کہ یعنی کنسنٹ دیا لوگوں نے کہ بھئی ہم آپ کی رائے قبول کرتے ہیں، لہٰذا ان کی پروپوزل کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ اچھا، اب حضرت وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک زمین پر ثابت قدم کر دیا، یعنی انہیں سیٹل کر دیا، تمکین بخشی۔ مکن تمکین، مکان اسی سے بنا ہوا ہے کہ ہم مکان ایک پائیدار چیز ہم زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو وہ مکان بن جاتا ہے۔ میں ایک مثال کروں، وہ عربی ہے، یہ اردو ہے، لیکن تعلق ہے کیونکہ مادات جو ہیں الفاظ کے عربی فارسی وغیرہ سے لیے گئے، اب انگلش میں سے بہت لیے گئے انگریزوں کی حکمرانی کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس بہانے سے، یعنی یہ جو طریقہ تھا نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیے، سبحان اللہ، واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ کی پلاننگ سب سے اچھی ہے۔ بھائیوں نے تو اسے جان چھڑائی، اور یہ ان کے جان چھڑانے کا جو عمل تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا، بنی اسرائیل کے عروج کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی عظمت کا سبب بنا۔ اب انداز دیکھیے نا کہ بظاہر کیا نظر آتا تھا اور ہوا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، پھر ہم نے ان کو یعنی تمکین جس میں، اور پھر وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم اسے سکھائیں، من تعویل الاحادیث، مختلف باتوں کی تشریح کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل و حکمت عطا فرمائی۔ یعنی آپ اس وقت بچے تھے، بلوغت میں قدم رکھ رہے ہوں گے، آگے بڑھے، اس وقت آپ کے آثار نہیں تھے، یعنی آپ وہاں پہنچے تو آپ کو ایک نئی ایکسپوجر ملی، قید سے بھی جان چھوٹی، غلامی سے بھی جان چھوٹی، ایک اعلیٰ جو معیار تھا کسی طبقے کا، کسی معاشرے کا، اس کے اندر آپ سیٹل ہو گئے، اس کے ایک فرد بن گئے، اور اس کے رازدان بن گئے، اور اس کے جاننے والے بن گئے۔ اس طرح آپ کی جو ویژن تھی بہت بلند ہو گئی دنیاوی امور میں، اس تجربے کی بنا پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت دی، سمجھ اور عقل دیا، جس سے آپ انالیسس کر کے، باتیں کر کے، اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت دی کہ آپ اشارات سے، یعنی جو خواب میں اشارات ہوتے ہیں ان سے ان کی آپ تعبیر بتا دیتے، یا لوگوں کے جو مسائل ہوتے تھے آپ ان کے حل بتا دیتے تھے، یعنی لوگوں کو رائے دیتے تھے، یعنی آپ کے علم اور عقل ظاہر ہو گیا۔ فرمایا کہ تعویل حدیث، اسی بتایا ہوگا تو ظاہر ہوا ہوگا نا، ممکن ہے خواب نہ بتائے ہوں، اس وقت ویسے رائے دیتے ہوں، کوئی ان کے گھر میں وہ وزیر تھا، وہ ان سے پوچھتا ہو، اس کی بیوی پوچھتی ہو، جب اس ایک لیول پہ پہنچ گئے اور بالغ ہو گئے، اللہ نے حسن و جمال بھی دیا، اللہ نے عقل بھی دیا، اللہ نے سمجھ بھی دی، اور پھر اپنی حکمت، اس پہ اپنی رحمت تھی، تو پھر ظاہر یہ سارے آثار تھے۔ اب یہ اللہ نے جو اگلی بات آیت میں ذکر کی گئی وہ بڑی اہم ہے، وہ اس ہماری اس آیت کا ایک کرکس ہے، یعنی ایک وہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ ہے واللہ غالب علی امرہ، یعنی اللہ جو چاہتا ہے، یہ ہی کی جو ضمیر ہے نا، امر ہی کی اللہ کی طرف جاری ہے، کہ اللہ جو چاہتا ہے اپنے کام میں وہ مکمل کر لیتا ہے، وہ غالب ہے، اس کے کام کو، اس کے فیصلوں کو، اس کی بات کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن یہ حقیقت بیچارہ انسان اس سے غافل ہے، کیونکہ شیطان نے آنکھ میں پردہ ڈال دیا، اسے پتا ہے میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، نہ میں آیا ہوں اپنی مرضی سے، نہ میں جاؤں گا اپنی مرضی سے، تو نہ اپنی مرضی سے آنا ہے، نہ اپنی مرضی سے جانا ہے۔ جب کسی اور کا دخل ہے تو اس کا اعتراف بھی کر لینا چاہیے، اس کو قبول بھی کر لینا چاہیے، لیکن نہیں قبول کرتا، کہتا نہیں میں ہوں۔ جب جوانی میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے میں ہوں، میرے سامنے کون ہے، بھول جاتا ہے بڑھاپے کو کیا ہوگا اس کے ساتھ، بھول جاتا ہے بچپن میں اس کی کیا حیثیت تھی، اس کی کچھ حواس بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، سبحان اللہ، یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دی ہے کہ یہ حقیقت جو ہے اس کو لوگ نہیں جانتے۔
جانتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے. ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ جو 60 سال سے اوپر ہے وہ جانتا ہے، 70 سال سے اوپر. یہ جو پڑھا لکھا ہے وہ جانتا ہے، اس نے تعلیم میں دیکھا، لیکن غور و فکر نہیں کرتے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گویا کہ وہ جانتے نہیں. اگلی آیت سماعت فرمائیں انشاءاللہ. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فرمایا کہ جب وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بلغ اشد ہو یعنی اپنی قوت کو پہنچے، اور وہ جوانی ہے، اور وہ ہے 25 سال کے بعد. 25 سال سے پہلے آپ جوان تو ہو جاتے ہیں لیکن اشد ہو کی قوت کو نہیں پہنچے. پھر اس کو پہنچے میں کیا ہوا؟ آتینا ہو، ہم نے اسے عطا کیا. کوئی یونیورسٹی اسکول نہیں تھی، ہم نے اسے عطا کیا حکمن یعنی بڑی سمجھ عطا کی، علم عطا کیا. یعنی جو وہاں ماحول تھا اس میں جو علوم موجود تھے آپ نے ان کو فوراً گریب کر لیا. اپنی ذہانت کی وجہ سے، آپ کی فطانت کی وجہ سے، اپنی حکمت و عقل کی وجہ سے ماحول میں، اگرچہ رسمی پڑھنے کی عمر تو گزر چکی تھی لیکن نبوت کی وجہ سے آپ میں وہ استعداد آ گئی کہ آپ ان تمام اموروں کو سمجھ گئے. آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگ بڑے پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان کی باتیں بہت بلند ہوتی ہیں. آپ جو ہمارے جو کہاوتیں ہیں لوگوں کی بنی ہوئی ہیں ان میں 100% سراپا علم اور سراپا حقیقت ہے، سچائی ہے. تو وہ پنجابی کی کہاوت ہے، کسی بھی زبان میں کسی بھی معاشرے میں دیکھیں وہ سچائی کی بنیاد پہ، حکمت کی بنیاد پہ ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا، دونوں چیزیں دی. کامن سینس بھی دیا، سمجھ بھی دی، اور جو جنرلی انالیسس کرنے کی چیزیں تھیں علم وہ بھی عطا فرمایا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی 33 سال کی عمر تھی. اور پھر کیا فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ کیوں کیا؟ کہ ہم اچھائی کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو اس کا معاوضہ دیتے ہیں، اس کا بدلہ دیتے ہیں، ان کو خالی نہیں چھوڑتے، ان کی جھولی خالی نہیں چھوڑتے. یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں جوانی میں، یہ نہیں کہ بڑھاپے میں شروع ہوئی جب کچھ نہ ہو سکا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا، نیک کام کرنا، اللہ کا خوف کرنا. یعنی توبہ میں خوف بیسک اسنس ہے. اگر خوف نہیں تو آپ کی توبہ ہی نہیں، زبان کی توبہ ہے ہی نہیں، دل کی توبہ، خوف کی توبہ، اس میں اظہار ہو اعمال کا. فرمایا کہ جو یہ اپنی جوانی میں کرتے ہیں تو وہ پیغمبروں کے طریقے پہ شیوائے پیغمبری ہے. ورنہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے شیر یا پیڑی وہ سب بیچارے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی جو میل شیر ہوتا ہے اس بیچارے کو شکار پکڑنا نہیں آتا، فیمیل اسے پکڑ کے مار کے اس کو کھلاتی ہے، کرتی ہے. اور بھیڑیا بھی بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی چوہا آ جائے تو اس کو میں کھا لوں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جو اچھے کام، اچھا یہ اس لیے بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب حسن و جمال تھا، اس اعلیٰ گھر میں گئے جہاں عیاشی تھی، عورتوں کے اندر کھانا پینا بہت تھا، جنسیت بہت، رغبت تھی، پھر آزادی تھی، پھر کام نہیں تھا. یعنی آئیڈل مائنڈ ڈیول ورک شاپ، یعنی جب دماغ خالی ہو تو اس میں شرارتیں گھستی ہیں. تو ان عورتوں کو سوائے جنسیت کی ایک تسکین کی جو شیطان کو خراب کرتا ہو کیا کرنا تھا. پھر جب نوجوان بندہ بھی ہو، اس میں حسن جمال بھی ہو، تو ان حالات میں حضرت یوسف کو خیال تھا کہ یہ ان کے مالک کا گھر ہے، یہ ان کے محسن کا گھر ہے جس نے ان کی غلامی سے جان چھڑائی. اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا احترام کرو، اس کا خیال کرو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. اب میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس حالات میں جو سراؤنڈنگ کے حالات تھے وہ بڑے یعنی برانگیختہ کرنے والے تھے، جنسیت کو، شرارتوں کو اور چیزوں کو، مثلا پیسے اکٹھے کرنے، عورتوں کو ایکسپلائٹ کرنا، زیور زیادہ لینا، اپنا ذاتی نفع لینا. یہ نوجوان آدمی ہے، کیا کہ اگر اس کے سامنے وسائل موجود ہوں تمام سودوں کی اس سے فائدہ اٹھائے گا. لیکن نہیں، حضرت یوسف نے ایسا نہیں کیا. وہ اسی طرح رہے، اسی حساب سے رہے جس حساب سے وہ پہلے دن آئے تھے. یعنی مالک کو مالک سمجھا، محسن کو محسن سمجھا، گھر کو گھر سمجھا، اور کوئی اپنی ذات کے لیے نفع نہیں لیا. تو اللہ نے ان کے اس طریقہ کو، انداز کو جو اللہ کے احکام کے مطابق تھا، انسانیت کی اعلیٰ معیار پہ تھا، تو فرمایا کہ میں ایسے محسنین کو خالی نہیں چھوڑتا، تو میں ان کو اس کا جزا دیتا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا آپ سے اور آپ کس طرح اس سے بچے، اس کا انشاءاللہ اگلی درس میں ذکر کروں گا. یہ اس کا میں یہ تو ابھی ہم سن چکے ہیں. اس کی اگلی آیت جو ہے 23، اس کا انشاءاللہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کس طرح وہ ادھر آپ پہ امتحان آیا
اور کس طرح آپ امتحان سے بچے، اور پھر اس نے کیا بتایا، اور اس میں انسانی نفسیات کیا ہوتی ہیں، خواتین کی نفسیات کیا ہیں، مردوں کی کیا نفسیات ہیں، اور ایسے مسائل میں آپ کس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کے لیے درخواست کر سکتے ہیں، اور آپ حفاظت کی درخواست کریں گے تو ہی آپ کو کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری کوششوں کو منظور مقبول فرمائے، امت مسلموں کو عادل حکمران عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام اور محبت کا پیغام سب تک اچھی طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔